برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزا بہ۔ صدق اللہ جل جلالہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترمین و مکرمین سامعین و سامعات اور ناظرین اور ناظرات، برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں میں روزہ، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں حاضر ہوا، یعنی اس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، سو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو روزے رکھنا فریضہ ہے، یہ تو اللہ کا امر ہے۔ روزہ برائے تزکیہ ہے، اس کو بھی ہم بیان کر چکے۔ روزہ برائے تقوی ہے، اس طرف بھی ہم نے اشارہ کر دیا۔ آج ہم روزے کے جمالیاتی پہلو کو بیان کرنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر عظیم عبادت روزے کو قرار دیا کہ جو بندے کو انتہائی حسین کردار والا انسان بنا دیتے ہیں، جو بندے کو اخلاقی جمال عطا فرماتے ہیں۔ روزہ گویا کہ بہت سی عبادات، بہت سے اخلاقیات اور بہت سے معاشرتی اعلیٰ فضائل کے لیے ایک دروازہ ہے، ایک باب ہے بہت سی عمدہ خصائل کے لیے۔ تو اسے میں کہتا ہوں یہ روزے کا جمالیاتی پہلو ہے، اور اس کو بھی میں انشاءاللہ معلم اعظم، مزکی امت، سرور کونین، سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے ان پہ خصوصی انعام فرمایا، اور وہ خصوصیات اور امتیازات جو آپ کو اللہ نے دیے، بعض روایات میں ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسے خصائص دیے، جن میں سے ایک یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے میری زبان پہ ایسے کلمات جاری فرما دیے کہ جن کے الفاظ تھوڑے مگر مراد اور معانی بہت زیادہ ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی عنوان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہ سہل بھی ہوگا، آسان بھی ہوگا اور محکم بھی ہوگا۔ تو جمالیاتی پہلو سے مراد میری یہ ہے
کہ وہ خصائص اور وہ امتیازات جو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت جسے ہم روزہ کہتے ہیں اس کے اندر اسرار و حکم اللہ نے رکھے، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ اس کے اندر پنہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں جسے امام احمد نے اپنی مسند میں، اسی طرح بیہقی، بزار اور دیگر جامعین سنت نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان، کہ میری امت کو حق تعالی شانہ نے 5 مخصوص امتیازات عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں جب روزے کا حکم ہوا تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزہ رکھنا فرض ہے، تم سے پہلوں پہ بھی تھا، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے اندر، شہر صوم کے اندر، اس روزوں کے مہینے میں اگرچہ کیفیات مختلف ہیں ہمارے روزے کی پہلی امتوں کے روزے سے، اسی لیے امتیازات اور خصوصیات بھی مختلف ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوتی تو، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خصائص اللہ نے دیے، جن میں سے ایک کا پہلے ذکر کیا کہ کلمات مختصر، معانی بہت زیادہ۔ تو ان 5 خوبیوں کے اندر اور 5 خصائل کے اندر اور 5 خصوصیات جو اس امت کو ملے، یعنی یہ اس امت کی خصوصیت ہیں، پہلی امتوں کی نہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فی رمضان، شہر رمضان میں، دیگر مہینوں میں نہیں۔ تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں مشقت ہے، روزے میں یہ کرنا پڑتا ہے، مگر روزے کے اس پہلو کو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس قدر اسرار و رموز رکھتا ہے، کس قدر یہ ہماری سیرت و کردار کو جمال بخشتا ہے، کمال عطا کرتا ہے، اور روزے دار ایک با کمال، صاحب جمال، عالی کردار، اور اس کے اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کی تحسین فرما دیتے ہیں اس روزے کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کیا فرمایا؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ۔ اب آغاز حدیث کا اس سے ہوتا ہے کہ اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم، فرمایا میری امت کو ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے 5 مخصوص چیزیں عطا فرمائیں، مخصوص امتیازات عطا فرمائے، اور اس سے پہلے جو کسی امت کو نہیں ملے۔ تو اب ان 5 چیزوں کو آپ یاد رکھیں، پھر آپ روزے کی عظمت کو دل سے بٹھا لیں، اور اس ماہ مبارک کی عظمت کو بھی، کہ اس سبب سے اللہ نے یہ دیا کہ اس مہینے کے دن کو ہم نے روزہ رکھا۔ اگر ہم شرعی احکام کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ نے کس قدر ہمارے لیے ان احکام کے اندر منافع رکھے ہیں، فوائد رکھے ہیں، دنیاوی اور اخروی، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ اس میں خوبی یہ ہوگی کہ غور سے اور تأمل سے جب ہم شرعی احکام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر عمل کریں گے تو ہمارے اندر ان احکام کی عظمت پیدا ہوگی، اور ان اعمال کی ادائیگی کو ہم اپنے لیے راحت سمجھیں گے۔ بلکہ عمومی طور پہ میں ایک بات بتا دوں پوری شریعت کے بارے میں، قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی ہمارے لیے لکھ دو۔ آگے کی آیت کے حصے کو میں چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور سعادت میں اس کو لکھوں گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ رسول نبی امی جو شریعت لائے گا اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ اصل روح ہے اسلام پہ عمل کرنے کی، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو ان امور میں تھوڑا سا غور اور فکر اور تأمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم ہر عبادت کو پورے دل کی عظمت، تعظیم اور قناعت اور صدق کے دل سے، شوق سے ادا کریں۔ فرمایا وہ پیغمبر جو کیا کریں گے؟ یَبَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے بوجھوں کو اتاریں گے، اور وہ جو پہلی امتوں پہ تھے، یعنی جو مشقات اور اعمال میں کلفتیں اور تنگیاں اور مشقتیں تھیں، وہ ہمارے پیغمبر چونکہ رؤوف الرحیم ہیں، حریص علیکم، وہ بہت ہی شدید حرص رکھتے ہیں کہ میری امت کو مشقتیں نہ ہوں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم پیغمبر ہیں۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن ابھی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک تمہید کے طور پہ میں نے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت، اس کا کوئی عمل، کوئی واجب، کوئی سنت، کوئی مستحب ایسا نہیں جو امت پہ بوجھ ہو۔ یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بوجھوں کو اتارنے کے لیے ہی خیر امت کو اللہ نے خیر النبی عطا فرمایا، اور خاتم الشرائع، سب سے آخری اور بہترین شریعت عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں اس روزے کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنے والے شوق سے روزہ رکھیں، مرد ہوں یا عورتیں، گرم ملکوں میں ہوں یا سرد ملکوں میں، روزہ لمبا ہو یا چھوٹا، اگر ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی علمی طور پہ، تو شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آگے، آپ نے فرمایا کہ یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں جو تم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اب پہلی چیز دیکھیں، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اب گویا کہ آپ دیکھیں، آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، آپ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن روزے کے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یقیناً بھوکا پیٹ خالی رہنے سے آخری دن کے وقت میں اس کے منہ سے ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے ہاں آپ نے فرمایا کہ یہ بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے ایک محب صادق، سچا عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا اور ہر خصلت اور ہر فعل سے محبت کرتا ہے، تو روزہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے منہ سے نکلنے والی بو جو ہے وہ بھی اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہے روزے کا پہلا جمالیاتی پہلو، کہ جس نے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آپ اللہ کو راضی کرنے والے تھے، مگر روزے کی وجہ سے آپ اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو اس کی اور بھی تفصیل ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اب دوسری طرف جاتا ہوں۔ آگے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، ماہ رمضان میں جب رمضان کا روزہ لوگ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت ہی میں وہ بو نکلتی ہے،
پھر فرمایا کہ روزے ہی کی حالت میں سحری سے مغرب تک میرے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں جب وہ محبوب ہو جاتے ہیں بندے تو اللہ کی محبت کے بعد نہ صرف فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، جیسے کہ بعض احادیث میں ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس حدیث میں ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت فرماتی ہیں، ملائکہ کے بھی استغفار کا ذکر ہے۔ تو اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتے جبریل کو بلاتا ہے، نادا جبریل، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر فرشتوں کو بھی کہہ دو کہ وہ سبھی اس سے محبت کریں، پھر ان فرشتوں کو کہو کہ زمین میں اتر جائیں اور زمین کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیں۔ ہم اللہ کے اس غیبی نظام کا مشاہدہ ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور روزے کا عمل بڑا ہی عظیم عمل ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اب یہ دوسری بات ہو گئی، اس پہ بہت سا علماء نے لکھا ہے کہ مچھلیوں کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے، لیکن میں ابھی صرف رسول اللہ کے ارشاد اور نص حدیث کو پڑھتا ہوں۔ آگے پھر فرمایا وَيُزَيِّنُ لَهُمُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز جنت کو مزین فرماتے ہیں۔ جیسے کسی محب کا محبوب آتا ہے تو وہ اپنے گھر کو اور اس کی رہائش کو، اس کی اقامت گاہ کو، اس کی میزبانی کی جگہ کو خوبصورت سے خوبصورت بناتا ہے۔ اب دیکھو کتنی سادہ زبان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کی اس جمالیاتی پہلو کو بیان فرمایا۔ تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ اپنے ان محبوب بندوں کے لیے ہر روز جنت کو زینت دیتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اس کی زیبائش کرتے ہیں۔ چلیں آگے تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونہ ان یلقوا عنہم المؤنۃ ویسیروا الیک، اور پھر جنت کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنا اہتمام ہو رہا ہے، آپ زمین میں صبح سے شام تک اپنے گاؤں میں، گھر میں، شہر میں، ملک اسلامی ہے غیر اسلامی ہے، جہاں بھی دنیا میں ہے، آپ اپنے ملک میں روزہ رکھ رہے ہیں اور پروردگار عالم اللہ جل جلالہ کہاں پہ اپنی جنتوں کو آپ کے لیے زینت دے رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں، یہ ہے روزے کا جمالیاتی پہلو۔ پھر آگے فرمایا کہ جنت کو کہتے ہیں کہ میرے بندے آنے والے ہیں، میرے وہ محبوب آنے والے ہیں اور تمہارے اندر مشقتوں کو، دنیا کی کو اتار کر داخل ہونے والے ہیں۔ اور پھر ایک اگلی بات بھی دیکھیں، چونکہ مشقت ہوتی ہے نفس پر روزے سے، نماز سے، عبادات سے، اللہ کی امر کو بجا لانے سے اور اس کی معصیت سے بچنے سے، یقیناً بندے پہ گناہ گزرتی ہے یہ چیز۔ کیوں کہ نفس اس کو یہ کرنے نہیں دیتا، اور ساتھ ہی نفس سواری بن جاتا ہے ابلیس اور اس کے لشکر کا۔ اب آپ دیکھیں کتنا نظام چل رہا ہے اللہ کا غیبی رمضان اور روزے کی حالت میں۔ تو فرمایا رسول اللہ نے وَتُصَفَّدُ فِيهِمْ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ کہ اللہ پاک سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی اعانت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوبین بندوں کے لیے جو روزے کی حالت میں ہیں۔ کیا مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق کو اور سیرت کو آلودہ نہ کریں روزے کے خلاف، اور روزے کے بارے میں ان کا روزہ سارا دن محفوظ رہے، سالم رہے، صاف ستھرا رہے اور معصیت کی آلائش سے پراگندہ نہ ہو۔ دیکھو غیبی نظام چل رہا ہے اللہ کا، اور جکڑ دیا جاتا ہے سرکش شیطانوں کو۔ اب اس کی حکمت ہے کہ سرکش شیطانوں کو
جکڑا جاتا ہے تو پھر کیوں معصیت ہوتی ہے؟ تو مختصر یہ ہے کہ نفس تو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، نفس کے ذریعے ہی تو شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ آگے چلیں، فرمایا فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ۔ دیکھو حضور نے کیسا ارشاد فرمایا، فرمایا پھر اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں وہ سرکش شیطان میرے بندوں پہ وہ وار نہیں کر سکتے جو غیر رمضان میں کرتے ہیں۔ ہم خود دیکھیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ رمضان کے اندر بعد آ جاتے ہیں، اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں آگے یہ 5 چیزیں گن دیتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اللہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، جب اس کی آخری رات ہوتی ہے تو پھر اللہ ان کو بخش دیتے ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله۔ ایک مزدور اس وقت اس کو مزدوری ملتی ہے جب وہ کام مکمل کر لے۔ لیلۃ القدر تو بیچ میں آتی ہے، مگر یہ صرف ماہ مبارک کے روزوں کی وہ پہلو ہے جمالیاتی جسے میری غرض تھی اس مجلس میں بیان کی۔ میرے احباب کرام، ذرا تھوڑا سا غور کر کے آپ اپنے نبی پاک محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے الفاظ اور نص پہ غور کر لیں تاکہ آپ بہت ہی محبت اور شوق سے اس ماہ مبارک کے اس فریضے کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، بچوں اور بچیوں کو محبت اور شوق کے ساتھ اس مہینے کے اس پہلو کو جو ہماری سیرت میں جمال نہیں بخش رہا بلکہ یہ اس کے اندر ہماری خاطر اللہ کے پورے غیبی نظام کو اللہ تعالیٰ جمال بخشتے ہیں تاکہ روزے میں ہماری مدد کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہم مزید عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔